بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کرم اللہ وجہ کریم ابن ابی طالب کے بیٹے، امام الانبیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سب سے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے طور پر ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خبر ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ میرے نواسے کو دکھاؤ کیا نام رکھا ہے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھیں گے۔ ولادت کے 7ویں دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈھوں کی قربانی کی گئی اور سر کے بال اتروا کر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 37 برس اور 6 دن تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس تحریک سے فیض ابن سعد بن عبادہ انصاری نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور ان کے بعد سب حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری جمعہ کے دن کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی، سب نے رضامندی اور خوشی سے بیعت کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے ایک شرط رکھی، اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ تمام لوگوں نے یہ شرط قبول کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کا نظام سنبھالنے لگے، احکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کیے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کے تخت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دین خدا کی سربلندی کے لیے، فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیبیہ کی توسیع میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں کوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق کے مرکز اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سرچشمہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قائم رہنا دین کے دشمنان کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ اسی لیے جودہ بنت اشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کرنے کا کہا۔ ابن سعد ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ
آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ہو واللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت کو اس سے بہت خوشی ہوئی، مگر جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند روز ہی رہ گئے ہیں۔ یہ تحریر سچ ثابت ہوئی۔ کچھ ہی دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آپ کو زہر دے دیا۔ ہیرے کو پیس کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کو پی چکے تھے تو آپ کے کلیجے کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے آتی تو وہ ٹکڑے باہر نکلنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 روز تک سخت تکلیف رہی اور قریب شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو پوچھنے لگے، اے میرے بھائی، آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس کو قتل کرو گے جس نے مجھے زہر دیا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری وجہ سے بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ اس سے پہلے بھی مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور منزلت کیسی بلند اور اعلیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سخت تکلیف میں ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزاع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنے عدل و انصاف کا نام مٹنے نہیں دیتا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا۔ سلام ہو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر، سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان پر جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں۔